سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ساری دنیا شر و فساد سے بھری ہوئی تھی اور اقوام عالم اخلاقی، معاشرتی اور اعتقادی گمراہیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، تو پھر عرب میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مبعوث ہوئے؟ اس کے مختلف وجوہات ہیں۔ اول تو کہ نقشے میں عرب کا محل وقوع ایسا ہے کہ واضح کیا جا سکتا ہے کہ سرزمین عرب ایشیا، یورپ اور افریقہ کے تینوں بر اعظم کے بیچ میں واقع ہے۔ اس زمانے کے تہذیب و تمدن کے مراکز فارس، روم اور مصر اس کے پہلو میں واقع تھے۔ اس وقت کی دنیا شاہراہ اعظم، جس پر چین اور ہندوستان سے تجارتی قافلے چل کر مصر، شام، ایشیا، کوچک اور روم تک پہنچتے تھے، عرب کے علاقوں ہی سے ہو کر گزرتی تھی، اور عرب کا مرکزی شہر مکہ معظمہ اس کی آرام گاہ اور منڈی تھا۔ آس پاس کی قوموں سے ان کے تجارتی تعلقات بھی تھے، اور معاشرتی، اخلاقی اور مذہبی اثرات بھی ایک دوسرے پر پڑتے تھے۔ اس لیے جو آواز یہاں سے بلند ہوتی، اس کا ساری دنیا میں پہنچانا آسان تھا۔ پھر عرب کے لوگ ساری دنیا کے مقابلے میں اخلاقی، معاشرتی اور اعتقادی برائیوں کا زیادہ شکار تھے۔ اس کے باوجود چونکہ وہ علوم و فنون سے بے بہرہ تھے، ان کے یہ سب عیوب خاندانی رسوم اور ملکی عادات کی وجہ سے تھے۔ ان کی بنیادی گہری فکری یا مذہبی فلسفیانہ موشگافیوں پر نہ تھی، اس لیے ان کے ذہن و فکر کی تختی کو آسانی سے دھویا جا سکتا تھا اور یہ نقوش آسانی سے مٹائے جا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ فطری اعتبار سے آزادی پسند، بے خوف، صاف گو، جرأت اور پختہ عزم و ارادے کے مالک تھے۔ جو بات ان کی سمجھ میں آ جاتی، اسے بے محابہ خود بھی قبول کرتے اور دوسروں کو بھی قبول کرنے پر آمادہ کرتے تھے۔ کلمہ حق اگر ان کے دل میں اتر جاتا تو اس کے لیے بے خطر بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں آواز بلند کرتے اور کسی قسم کے خوف یا لالچ کو خاطر میں نہ لاتے۔ چنانچہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے جو جرأت مندانہ تقریر کی اور جس بے خوفی سے کلمہ حق ان تک پہنچایا، وہ اس کی واضح مثال ہے۔ مزید برآں عربوں کی اخلاقی اور معاشرتی حالت دنیا کی تمام قوموں سے زیادہ بگڑی ہوئی تھی، اس لیے اگر ان کی اصلاح ہو جاتی تو دوسری قوموں کی اصلاح زیادہ مشکل نہ تھی۔ یہی وہ وجوہات تھیں جن کی بنا پر مصلح اعظم، داعی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں مبعوث کیے گئے۔ پھر جب 23 سال کی مختصر مدت میں اس قوم کی کایا پلٹ گئی، تب وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں پہنچے اور آدھی صدی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلاحی پیغام دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گیا۔ مکہ معظمہ سے ایک طرف مکران و سندھ تک اور دوسری طرف الجزائر و مراکش تک اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔